أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں فقہی احکام کے تعلق سے احادیث کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں عقیدہ کی احادیث نہیں ہوں گی، آداب کی احادیث نہیں ہوں گی، تفسیر سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی، آپ کی سیرت اور مغازی سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی، فتنوں سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی۔ احادیث صرف وہ ہوں گی جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے۔ اور آج دو حدیثیں ہم پڑھیں گے اور موضوع ہوگا ہمارا الاستسقاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنا۔ اور کبھی اس بارش کو لینے کے لیے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء۔ تو اس لیے ہماری کتاب کے مؤلف نماز کسوف کے بعد یہ باب لے کر آئے ہیں جس کا تعلق بارش مانگنے سے ہے۔ تو آئیے حدیث نمبر 147 پڑھتے ہیں۔ 147 راوی ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی، عن عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی، روایت ہے جناب عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے کہاں کے لیے؟ یعنی کہ عیدگاہ کی جانب، باہر اس میدان کی طرف جہاں آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، عید کی نماز، جنازے کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نکلے یستسقی، کیوں نکلے؟ آپ بارش کی دعا کرنا چاہ رہے تھے، بارش طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ استسقا یستسقی، اس میں جو پہلی سین ہے اس سین کا معنی کیا ہوگا؟ طلب کرنا، مانگنا، دعا کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کا معنی کیا؟ ہم مدد مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، سین کی وجہ سے مانگنے کا، طلب کرنے کا معنی ہے۔ فتوجہ الی القبلہ، تو آپ قبلہ رخ ہوئے، آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا۔ یدعو، اس حال میں کہ آپ دعا کرنے لگے، قبلہ رخ ہو کر کیا کرنے لگے؟ دعا کرنے لگے۔ وحول رداءہ، اور آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی چادر کو پلٹایا؟ نماز استسقاء کے لیے جب نکلیں تو امام صاحب کو چاہیے کہ اپنی چادر کو تبدیل کریں، پلٹائیں۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہے اس طرف کہ یا اللہ جیسے میں نے چادر تبدیل کر دی ہے ایسے ہمارے حالات تبدیل کر دے۔ اس وقت ہم پریشان ہیں، قحط سالی میں مبتلا ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، تو ہم پہ بارش برسا، اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں پانی دے دے، ہماری حالت کو تبدیل کر دے۔ دوسری روایت میں آیا ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کہ وقلب رداءہ، کہ آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا
اور آگے راوی کہتے ہیں یعنی کہ جعل الیمین علی الشمال، دائیں چادر کی دائیں جانب کو بائیں جانب پہ رکھا۔ چادر کو تبدیل کیسے کرنا چاہیے، اس موقع پہ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں 2 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ نیچے کا چادر کا نچلا حصہ اوپر کر دیا جائے اور چادر کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا جائے، اور چادر کی دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف کر دیا جائے اور بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف کر دیا جائے۔ اسی طرح چادر کا اندرونی حصہ باہر کر دیا جائے اور بیرونی حصہ اندر کر دیا جائے۔ اس طریقے کو تنکیس کہتے ہیں، سین کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ، دایاں حصہ بائیں کندھے پر، یعنی کہ چادر کا دایاں حصہ بائیں کندھے پر اور چادر کا بایاں حصہ دائیں کندھے پر کر دیا جائے۔ اسے قلب اور تحویل کہتے ہیں۔ اور ابھی جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں وہ تحویل کے پڑھے ہیں، اور پھر میں نے دوسری روایت کے الفاظ ذکر کیے وہ قلب کے تھے، تو تحویل اور قلب یہ دوسرا جو طریقہ ہے گویا کہ وہ بیان ہوا ہے۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم، پھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے دعا ہو چکی ہے، خطبہ ہو چکا ہے۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ جہر فیہما بالقراءۃ، آپ نے ان 2 رکعتوں میں بلند آواز سے تلاوت کی۔ یہ نماز دن کو پڑھی جا رہی تھی یا رات کو؟ دن کو۔ نبی علیہ السلام نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے سورج نکلنے کے کچھ وقت کے بعد۔ تو دن کی نمازیں عام طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ سری، یعنی کہ ان میں امام صاحب تلاوت آہستہ آواز سے کرتے ہیں۔ لیکن نماز استسقاء میں آپ نے بلند آواز سے تلاوت کی۔ دن کی وہ نمازیں جن میں بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ نماز میں تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کی ہے۔ نماز جمعہ میں، نماز عید میں، نماز کسوف میں، نماز استسقاء میں۔ تو اس لیے یہاں پہ راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ جہر فیہما بالقراءۃ، ان 2 رکعتوں میں آپ نے بلند آواز سے تلاوت کی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کا نمبر ہے 1024 1024، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری کے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جب اس حدیث کو ذکر کیا تو اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا، باب کیا قائم کیا؟ باب الجہر بالقراءۃ فی الاستسقاء، باب اس بارے میں ہے کہ نماز استسقاء میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ وفی لفظ اتی المصلی، اس حدیث کے الفاظ میں یہ بھی آیا ہے ایک جگہ کہ اتی المصلی، آپ یہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں آئے؟ عیدگاہ میں آئے، یعنی کہ مسجد میں یہ نماز ادا نہیں کی بلکہ باہر آئے۔ یہ جو الفاظ ہیں مصلی والے کہ آپ نے یہ نماز مصلی میں پڑھی، عیدگاہ میں پڑھی،
اس کو روایت کیا امام بخاری نے، اور وہاں پہ نمبر ہے 1027 1027، اور وہاں پہ امام بخاری نے عنوان بھی یہ قائم کیا کہ باب الاستسقاء فی المصلی، کہ بارش کی نماز پڑھنے کے لیے کہاں جانا؟ عیدگاہ میں جانا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ بارش نہ ہو رہی ہو، لوگ بارش نازل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، تو اس موقع پہ نماز استسقاء پڑھنا شریعت سے ثابت ہے اور بالکل درست ہے، بلکہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس نماز کے مستحب ہونے پہ۔ اگر مخالفت کی ہے کسی نے اس مسئلے میں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش نہ ہو رہی ہو، دعا کر لیں، نماز نہ پڑھیں۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ میرے پاس مختصر القدوری ہے، جو فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، وہاں سے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا موقف آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں پہ صاحب قدوری کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونۃ فی جماعۃ، کہ بارش کی دعا کرنے کے لیے جماعت کی شکل میں باجماعت نماز پڑھنا یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ سنت میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِن صَلَّى النَّاسُ وَحْدَانًا جَازَ، البتہ اگر لوگ الگ الگ نماز پڑھیں تو پھر جائز ہوگا۔ وَإِنَّمَا الْإِسْتِسْقَاءُ، امام صاحب کا موقف بیان کیا جا رہا ہے۔ امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ بارش طلب کریں تو اس میں دعا کریں اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اس کے بعد صاحب قدوری کہتے ہیں وقالا، اور ان دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ ان کے دو شاگردوں نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے، کہ یصلی الامام بالناس رکعتین، کہ امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے، یجہر فیہما بالقراء، ان 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے تلاوت کرے، ثم یخطب، پھر خطبہ بھی دے، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاء، اور قبلہ رخ ہو کے دعا بھی کرے، وَيَقْلِبُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ، اپنی چادر کو بھی تبدیل کرے۔ تو ان الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ دونوں شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو اس مسئلے میں قبول نہیں کر رہے۔ تو یہی کچھ کرنا چاہیے ہمارے حنفی بھائیوں کو، جہاں پہ امام صاحب کا کوئی فتویٰ، کوئی قول، کوئی رائے کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو، امام صاحب کا فتویٰ چھوڑ دیں، صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی بات کی تعلیم دیتے رہے، کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث ثابت ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جو کچھ اس حدیث میں آیا ہے وہی میرا مسلک ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام نبلاء میں بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے کہتے ہیں کہ اے یعقوب، میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ آج ایک رائے دیتا ہوں، ایک فتویٰ دیتا ہوں، ممکن ہے کل میں اس سے رجوع کر لوں، اور کل میں فتویٰ دوں تو پرسوں اس سے رجوع کر لوں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر حنفی بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معاملے میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ
ایک اچھے مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اماموں کا احترام کرے، لیکن یہ سمجھے کہ اصل دین وہ ہے جو قرآن میں آیا اور جو صحیح احادیث میں آیا۔ اماموں کی کتب کو پڑھا جائے، ان کے علم سے فائدہ لیا جائے، لیکن فائدہ لیتے ہوئے یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سکھا کر گئے تھے کہ حدیث اصل ہے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری رائے جو ہے وہ اصل ہے، ہمارا فتویٰ جو ہے وہ اصل ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ان دو اماموں نے صحیح حدیث کو قبول کیا اور اپنے استاد صاحب کے فتوے کی پرواہ نہیں کی۔ آج کی حدیث سے جو دوسرا مسئلہ ہمیں معلوم ہوا وہ کیا ہے کہ نماز استسقاء کے موقع پہ خطبہ بھی دینا چاہیے۔ خطبے میں کیا ہو، حالات کی مناسبت سے امام صاحب گفتگو کریں، لوگوں کو استغفار کی ترغیب دیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دیں، لوگوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ترغیب دیں، اور لوگوں کو گناہوں سے رک جانے کی ترغیب دیں، اور انہیں بتائیں کہ بارشیں کیوں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں، ان کے پیچھے ہمارے ظلم ہیں جو ہم لوگوں پہ کرتے ہیں۔ تو ایسی گفتگو کرے امام کہ جس سے لوگوں کو ان امور کی ترغیب ملے۔ تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ خطبہ کب ہوگا، نماز سے پہلے۔ لیکن کچھ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھاتے پھر خطبہ دیتے۔ جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے۔ البتہ امام احمد سے اس مسئلے میں 3 روایات آتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ پہلے نماز پھر خطبہ، اور اس بارے میں حدیث مسند احمد میں آئی ہے۔ دوسرا موقف امام احمد کا یہ ہے کہ پہلے خطبہ بعد میں نماز۔ اور تیسرا موقف امام احمد کا یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے۔ امام جو ہیں وہ چاہیں تو پہلے نماز پڑھائیں بعد میں خطبہ، اور اگر چاہیں تو پہلے خطبہ بعد میں نماز۔ اور یہی موقف راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اب میں اپنے ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہوں گا جو پبلک کو تقلید کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ بتائیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتنی روایات ہیں اس مسئلے میں؟ 3۔ امام احمد رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں کتنی روایات ہیں؟ 3۔ بتائیے عام جو آدمی ہے مقلد وہ کیا کرے گا؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تینوں روایات کی تحقیق کرے گا، تینوں کے دلائل تلاش کرے گا، جو ان میں سے راجح ہے وہ لے گا، پھر یہ تقلید تو نہ ہوئی۔ اسی لیے ہم تقلید سے منع کرتے ہیں۔ عام آدمی کیا کرے؟ کوئی بھی عالم دین جس کے بارے میں وہ دیکھتا ہے اور یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھ لے۔ کیونکہ عام آدمی اگر آپ کہتے ہیں کہ تقلید کرے گا کیونکہ بیچارہ جاہل ہے، تو تقلید کرنی کون سی آسان ہے؟ قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم کرنا تقلید کرنے کے مقابلے میں کافی آسان ہے۔ تقلید کرنے والا آپ کہتے ہیں تقلید کس کی کرے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، امام احمد کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کیسے کرے گا عام آدمی؟ یقیناً اسے رجوع کرنا پڑے گا کس کی طرف؟ کسی عالم دین کی طرف۔ تو عالم دین سے اگر وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بتائیں، یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث بتائیں اس مسئلے میں؟
اللہ کے رسول کا فتویٰ بتائیں اس مسئلے میں، یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ تو اتباع میں خیر ہے اور تقلید کے بہت سے نقصانات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا نماز استسقاء کا اہتمام ویسا ہے جیسا سعودی عرب میں ہے؟ نہیں، سعودی عرب میں نماز استسقاء کا اہتمام بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، اس لیے حنفی حضرات جن کی اکثریت ہے انڈیا اور پاکستان میں اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ عقیقہ کی طرف آ جائیں، کیا ہمارے معاشرے میں عقیقے کا اہتمام ویسے ہے جیسے ہونا چاہیے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ عقیقہ کے معاملے میں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اب اکثریت ان کی ہے تو اس لیے عقیقے کا وہ اہتمام نظر نہیں آتا ہمارے معاشرے میں جو ہونا چاہیے۔ جرابوں پہ مسح کرنے کا مسئلہ لے لیں، ہمارے لوگ تقلید کی وجہ سے کتنے نقصان میں ہیں کہ سردیوں میں جرابوں پہ مسح نہیں کریں گے، ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے جرابیں اتاریں گے، کیونکہ ان کو فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ مودوں پہ مسح ہوتا ہے، جرابوں پہ نہیں ہوتا، جبکہ جرابوں پہ مسح کرنا احادیث سے بھی ثابت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فوت ہونے سے پہلے آخری عمل بھی یہی ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے کے لیے قبلہ رخ ہوئے ہیں۔ نمبر 5 کہ بارش کی دعا کرتے ہوئے بہتر ہوگا کہ امام اپنی چادر کو پلٹائے، لیکن کیا عام لوگ بھی اپنی چادروں کو پلٹائیں گے؟ تو عام لوگوں کے چادروں کو پلٹانے کے معاملے میں کچھ صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ کہ نماز استسقاء میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ ساتواں مسئلہ کہ یہ نماز بہتر ہوگا کسی کھلے میدان میں ادا کی جائے، وہاں سب لوگ سادہ سا لباس پہن کر آئیں، عاجزی انکساری کے ساتھ آئیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں، تو اللہ رب العزت دعائیں سننے والا ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 148 کی طرف، 148۔ اس حدیث میں بیان ہوگا اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے دعا کی جب کہ آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور یہاں پہ بارش کی دعا کے لیے کوئی الگ سے نماز نہیں پڑھی گئی، تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے، بارش کی دعا کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بغیر دعا کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ یعنی کہ ایک طریقہ نماز استسقاء کے ساتھ دعا کرنے کا، اور ایک طریقہ نماز کے بغیر دعا کرنے کا، دونوں طرح ثابت ہے۔ عن انس بن مالک، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا دخل المسجد، کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، من باب کان نحو دار القضاء، مسجد کے اس دروازے سے داخل ہوا جو دار قضاء کی جانب تھا۔ بخاری کی دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہوا جو منبر کے سامنے تھا۔
اور یہاں پہ کہا گیا کہ دار قضا کی جانب تھا. دار القضا سے کیا مراد ہے؟ دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر وغیرہ کو. القضاء عام طور پہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا. تو دار القضاء سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس سے مراد ہو فیصلے کرنے کا گھر، یعنی کہ گویا کہ کورٹ، عدالت. یہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. قضاء کا معنی ہے ادا کرنا. کیا معنی ہے قضاء کا؟ اصل میں ہوا یہ کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو ان کے اوپر کافی سارا قرض تھا. 86,000 قرض تھا ان کے اوپر. اور یہ وہ مال تھا جو انہوں نے بیت المال سے لیا تھا، لیکن لکھتے چلے گیا کہ میں نے اتنا مال لیا ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ذمہ ڈالا، سرکار کے ذمہ نہیں ڈالا، حکومت کے ذمہ نہیں ڈالا. کہا یہ ادا میں اپنی طرف سے ہی کروں گا. اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو وصیت کی کہ میرے قرض کو ادا کرنا ہے فلاں میرا گھر بیچ کر. چنانچہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے وہ گھر بیچا، اور خریدا کس نے؟ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس گھر کو کہا جاتا تھا دار قضاء دین عمر، کہ یہ وہ گھر ہے جس کو بیچ کر جناب عمر فاروق کا قرضہ ادا کیا گیا. کتنے الفاظ ہو گئے دیکھیں؟ 4. دار قضاء دین عمر. تو یہ الفاظ 4 تھے تو کافی لمبے تھے، تو پھر لوگ آہستہ آہستہ کہنے لگے دار القضاء، اور معنی وہی ہے کہ وہ مکان، وہ گھر جس کو بیچ کر جناب عمر فاروق کا قرضہ ادا کیا گیا. تو اب دیکھیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن اس دروازے سے جو دار قضاء کی جانب تھا، یعنی کہ اس مکان کی طرف تھا جس مکان کو بیچ کر جناب عمر فاروق کا قرضہ ادا کیا گیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب. جب یہ آدمی داخل ہوا تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے اس حال میں کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. کون سا خطبہ؟ خطبہ جمعہ. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما. تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا وہ آدمی، جب کہ وہ کھڑا تھا، بیٹھا نہیں. ثم قال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے. کیا مراد ہے مال سے یہاں؟ جانور، ہمارے اونٹ، کیونکہ بخاری کی دوسری روایت میں ہے ہلکت المواشی، وہ روایت کا نمبر ہے 1013 1013، کہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، یعنی کہ پینے کے لیے پانی ان کو نہیں مل رہا، پیاس سے مر رہے ہیں. وانقطعت السبل، اور راستے منقطع ہو چکے، راستے کٹ چکے. کیا مطلب؟ سفر کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ پانی نہیں ہے، مسافر کو بھی پانی کی ضرورت ہے. فادعوا اللہ یغثنا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یغثنا، وہ ہم پہ بارش برسائے. تو صحابی نے یہاں پہ دعا کے لیے رابطہ کس سے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ کیا ہوا؟ دعا میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کسی اور کو وسیلہ بنانا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے رہے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کا، آپ کی جا کا، آپ کے مقام و مرتبہ کا، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، اپنے نبی کے طفیل ہماری دعا قبول فرما. تو اس انداز سے دعا میں اللہ کو وسیلہ دینا ثابت نہیں ہے.
اس سے گریز کیا جائے، اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ دعا میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا دیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کی صفات کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے یا اللہ تیرا نام ہے رزاق، بہت رزق دینے والا، یا اللہ تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ ہے، مجھے رزق دے۔ یا اللہ تیرا نام ہے وہاب، بہت عطا کرنے والا، بہت بخشنے والا، یا اللہ تجھے تیرے نام وہاب کا واسطہ ہے، مجھے اولاد دے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹے دے، میرے پاس بیٹی نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا نام ہے شافی، شفا دینے والا، یا اللہ تجھے تیرے نام شافی کا واسطہ ہے، مجھے شفا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دینا اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ثابت بھی ہے اور بہت اچھی بات ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ وہ وسیلہ ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن لوگ عام طور پہ اس کو اختیار نہیں کرتے۔ لوگ اختیار کرتے ہیں اس وسیلے کو جو ثابت نہیں ہے، اپنے نبی کے طفیل، اپنے حبیب کے صدقے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ثابت ہی نہیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو دعا میں وسیلہ دیا جا سکتا ہے اپنے کسی نیک عمل کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس چیز کے واسطے دیے تھے؟ اپنے نیک عمل کے واسطے دیے تھے۔ کسی نے کہا تھا مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی میرے پاس مزدوری کرتا تھا، مزدوری طے ہوئی، مزدوری کا کام اس نے کیا، میں اس کو مزدوری دینے لگا تو اس نے مزید کا مطالبہ کیا، میں نے کہا اتنے پیسے دوں گا جتنے پہ معاہدہ ہوا ہے۔ وہ احتجاجاً وہ پیسے پھینک کر چلا گیا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور اس سے اس کے لیے کاروبار کیا، پیسے جیب میں نہیں ڈالے، پیسے کھائے نہیں، یہ نہیں کہ سوچا کہ جناب پیسے میں نے تو دے دیے تھے، وہ نہیں لیتا تو اس کی مرضی، بلکہ میں نے پیسوں کو محفوظ بھی کیا اور ان کو بڑھایا، کاروبار کیا، ان سے جانور خریدے۔ وہ ایک عرصے کے بعد جب اس کے حالات بہت بگڑ گئے تو میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ شاید آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، میں مزدوری پھینک کے چلا گیا تھا، اب میرے حالات بہت خراب ہیں، آپ وہ مجھے دے دیں۔ تو میں نے اس سے کہا جاؤ یہ ساری بکریاں، یہ ساری گائیں، یہ ساری اونٹیاں تیری ہیں، لے جاؤ۔ کہنے لگا میرا مذاق نہ اڑائیں اور میری مزدوری مجھے دے دیں۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں نے تیرے پیسوں سے کاروبار کیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ وہ سب کچھ لے گیا اور میں نے یہ ساری محنت، سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر میرا یہ عمل واقعی تیری رضا کے لیے تھا تو اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میری دعا قبول کر اور ہمیں اس غار سے نکال۔ تو اسی انداز سے تینوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے راستہ بنا۔ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ نبی علیہ السلام نے۔ تو پتہ چلا اپنے نیک عمل کو بطور واسطہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے محبت کرنا نیک عمل ہے یا نہیں؟ نیک عمل ہے۔ ہم تیرے نبی پہ ایمان لاتے ہیں اور آپ پہ ایمان لانا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ تو یا اللہ ہم تیرے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، اس عمل کا واسطہ ہے میری یہ دعا سن لے۔ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس عمل کا واسطہ ہے میری یہ والی دعا قبول کر لے۔ یہ جائز ہے، لیکن آپ کی ذات کا واسطہ دینا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ دعا میں وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے شخص سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، حرام سے بچنے والا سمجھتے ہیں، واجبات پہ عمل کرنے والا سمجھتے ہیں، اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ تو یہ اس کی ذات کا واسطہ نہ ہوا بلکہ اس کی دعا کا ہے۔ آپ ادھر ہی ہیں نا؟ یہ اس کی دعا کا ہے، اور وہ زندہ ہے، موجود ہے، آپ کی درخواست کو سن سکتا ہے، آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، قبر میں نہیں ہے۔ تو زندہ سے جو موجود ہے
اس سے دعا کی درخواست کرنا، یعنی کہ اس کی دعا کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے، اس کی ذات کو نہیں، اس کی دعا کو۔ اور صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کے لیے رابطہ قائم کیا کرتے تھے، آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ ایسا کئی حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات کا وسیلہ دیا ہو کہ اپنے نبی کے طفیل ان کے صدقے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب عمر فاروق جب اپنے زمانے میں بارش کی دعا کے لیے نکلتے تو آپ کے زندہ چچا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرایا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دینا جائز ہے تو کیا ضرورت ہے جناب عباس کو آگے کرنے کی؟ عمر فاروق اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات کا واسطہ دیتے، آپ کی ذات جناب عباس کی ذات سے کہیں افضل ہے، لیکن چونکہ ذات کا واسطہ دینا ثابت نہیں ہے اس لیے وہ آپ کے زندہ چچا عباس کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ اس حدیث میں کہ صحابی آپ کے پاس آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فدعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، یغیثنا، وہ ہم پہ بارش برسائے۔ قال، راوی کہتے ہیں، یہ کون سے راوی ہوں گے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اپنے ہاتھ اٹھائے۔ ثم قال، پھر کہا، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا۔ کتنی بار یہ الفاظ کہے ہیں؟ 3 بار، اور اس کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، جبکہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ۔ تو پتہ چلا خطبہ جمعہ میں دعا کرتے ہوئے بارش کے لیے ہاتھ اٹھانے بالکل درست ہے، جب بارش کی دعا کی جا رہی ہو۔ بلکہ اس موقع پہ جو مقتدی حضرات ہیں، خطبہ سننے والے ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ بخاری کی دوسری حدیث میں آیا ہے، اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ، اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے، یدعون، وہ بھی دعا کرنے لگے، معہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر۔ ثم قال، اچھا یہاں پہ بتا دوں کہ مسجد نبوی وغیرہ میں جب خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو امام صاحب کئی ایک دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ اس موقع پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، ہاں جب وہ امام بارش کی دعا کرے تب ہاتھ اٹھائیں۔ امام صاحب اس موقع پہ مثال کے طور پہ 10 دعائیں کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ 10 15، تو آپ ان 15 دعاؤں میں سے صرف بارش کی دعا پہ ہاتھ اٹھائیں گے، باقی دعاؤں پہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ قال انس کہتے ہیں، فلا واللہ، پس نہیں اللہ کی قسم، ما نرى فی السماء من سحاب ولا قزع، ہم آسمان پہ نہیں دیکھ رہے تھے کوئی بھی بادل، ولا قزعۃ، اور نہ ہی بادل کا کوئی ٹکڑا، یعنی کہ بارش کی دعا سے پہلے آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں تھے، بلکہ بادلوں کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ قزع بادل کا ٹکڑا۔ وما بیننا وبین صلع من بیت ولا دار، اور ہمارے مابین اور صلع پہاڑ کے مابین کوئی مکان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، ولا دار، نہ کوئی حویلی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب علماء کرام؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ آپ لوگوں نے جو نئی مسجد بنائی گئی، مسجد خندق دیکھی، بہت بڑی مسجد جو بنائی گئی ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی۔
تو یہ نئی مسجد خندق جو بنائی گئی ہے یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اسی پہاڑ کے پاس ہے، سلا پہاڑ کے ساتھ ہے، بالکل ساتھ۔ اور اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو 7 مساجد تو آپ نے سنی ہوں گی، 7 مسجدیں چھوٹی چھوٹی، وہ چھوٹی 7 مسجدیں جس پہاڑ پہ ہیں وہ سلا پہاڑی تو ہے۔ تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے مابین اور اس پہاڑ کے مابین کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی حویلی نہیں تھی۔ کہنا چاہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید بادل موجود ہوں گے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بلڈنگیں رکاوٹ ہوں گی۔ کہتے ہیں نہیں، کوئی گھر رکاوٹ نہیں تھا، کوئی حویلی رکاوٹ نہیں تھی، پکی بات ہے کہ آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں تھا، نہ بادل کا کوئی ٹکڑا تھا۔ قال، راوی کہتے ہیں فطلعت من ورائه سحابۃ مثل الترسی، تو نکلی من ورائه اس پہاڑ کے پیچھے سے، سحابۃ ایک بدلی، ایک بادل نکلا اس پہاڑ کے پیچھے سے، مثل الترسی، وہ بدلی کیسی تھی؟ وہ ڈھال کی طرح تھی۔ ڈھال جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے اپنے جسم کو بچانے کے لیے دشمن کے حملے سے، گویا کہ آپ کہہ لیں لوہے کی قمیض کہہ لیں آپ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدلی تھی یہ ڈھال کی طرح گول تھی۔ فلما توسطت السماء، جب یہ بدلی آسمان کے درمیان میں پہنچی، انتشرت، تو یہ پھیل گئی، ثم امطرت، پھر وہ برسنے لگی۔ قال، انس بن مالک کہتے ہیں فلا واللہ ما رأینا الشمس سبتا، اللہ کی قسم ہم نے 1 ہفتے تک سورج نہیں دیکھا۔ آپ کی کیا دعا ہے؟ ایک تو یہ کہ فوراً دعا قبول ہوئی ہے، اور ایک یہ کہ پورا ہفتہ بارش ہی برستی رہی۔ قال، راوی کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک، ثم دخل رجل من ذلك الباب، پھر ایک آدمی داخل ہوا اسی دروازے سے آئندہ خطبہ جمعہ میں۔ اچھا، یہاں پہ سوال ہے کہ یہ وہی آدمی تھا کہ کوئی اور تھا؟ تو الفاظ کیا ہیں رجل النکرہ کے؟ یہ نکرہ والے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اور آدمی تھا۔ اگر وہی آدمی ہوتا تو لفظ آتا الرجل، یعنی کہ رجل کے اوپر الف لام ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ النکرۃ اذا تکررت دلت علی التعدد، جب ایک لفظ بطور نکرہ آئے الف لام کے بغیر اور دوبارہ نکرہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسم سے مراد کوئی اور ہے، دوسرے اسم سے مراد کوئی اور ہے۔ ایک رجل پھر رجل، اس کا مطلب وہ اور آدمی ہے، یہ اور آدمی ہے۔ اور اگر پہلے نکرہ آئے رجل اور پھر دوبارہ کیا آئے الرجل، اس کا مطلب یہ کہ وہی آدمی ہے۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی آیا، اب اس کے بارے میں واقعہ سنا رہا ہوں میں۔ ایک آدمی آیا، جب دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا تو میں کہوں گا اس آدمی نے یہ کہا، اس آدمی نے یہ کہا، اس آدمی نے یہ کہا۔ یہ ہے عربی میں الرجل۔ اور اگر میں کہوں ایک آدمی آیا پھر ایک آدمی آیا، اس کا مطلب ایک اور آدمی ہے۔ تو یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور آدمی ہے، بلکہ حدیث کے آخر میں انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی آدمی تھا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ وہی آدمی تھا کہ کوئی اور تھا۔ لیکن ابو عوانہ کی ایک روایت میں الفاظ یوں آئے ہیں کہ حتیٰ جاء ذلک الاعرابی، حتیٰ کہ وہی عرابی آیا۔ تو اب ان الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ یہ وہی آدمی تھا۔ تو بہرحال ایک آدمی داخل ہوا اسی دروازے سے آئندہ خطبہ جمعہ میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، جب کہ نبی علیہ السلام کھڑے
خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فاستقبلہ قائما، تو یہ آدمی آپ کے سامنے آیا قائما، اس حال میں کہ کھڑا تھا. فقالت، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہلکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے، یعنی کہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں. اب کیوں ہلاک ہو رہے ہیں جی؟ اب پانی اتنا زیادہ ہے کہ چرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. کہاں سے چارہ کہاں سے کھائیں گے؟ گھاس کہاں سے آئے گا جب پانی پانی ہے؟ وانقطعت السبل، اور راستے منقطع ہو گئے، کٹ گئے، پانی کی وجہ سے سفر کرنا ممکن نہیں ہے. فادعوا اللہ، پس آپ اللہ سے دعا کریں، یمسکھا عنا، کہ وہ اس کو ہم سے روک دے. کس کو؟ بارش کو، ان بادلوں کو، اس بارش کو ہم سے روک دے. تو صحابی دوبارہ دعا کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں. اچھا یہاں پہ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، شیخ صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی. اگر آپ کی ذات کا وسیلہ دینا درست ہے تو صحابی کو کیا ضرورت ہے یہاں پہ آ کے آپ سے درخواست کرنے کی، دعا کر دیں، گھر میں کہیں یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بارش روک دے. آپ کے پاس آتے ہیں، زندہ نبی کے پاس، اور آپ کے سامنے آ کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو پھر بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ حیات تھے آپ سے دعا کرانا بالکل ٹھیک تھا، لیکن آج آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہنا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، تو یہ الفاظ کیسے ہیں؟ یہ کئی لحاظ سے غلط ہیں. ایک تو آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں، فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں. اللہ سے دعا کروانے کے لیے پہلے آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں نا، اللہ کے نبی سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ شرک ہو گیا. اور پھر یہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ درست نہیں ہے. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں آخری دنوں کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے پہلے آخری ایام جو چل رہے تھے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے ایک دن کہا کہ ہائے میرا سر، یعنی کہ میرے سر میں کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے مزاح کرتے ہوئے کہا تھا، اور نبی مزاح میں بھی غلط بات نہیں کہتے. کہا تھا عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، یعنی کہ تم فوت ہو گئی، تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا. تمہارے لیے کیا کروں گا؟ یعنی کہ لو کان ذاک وانا حی، اگر یہ ہوا یعنی کہ تم فوت ہو گئی میں اور میں ہوا زندہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور ان الفاظ پہ کرنا آپ نے. ایسا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں کیا ہوا؟ زندہ، تب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو میں تمہارے لیے دعائیں نہیں کر سکوں گا. تو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے. قال، راوی کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. تو پتہ چلا دعا کے لیے خطبہ جمعہ میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے، بارش کی دعا، بارش لینے کے لیے بھی اور بارش رکوانے کے لیے بھی. ثم قال، پھر آپ نے کہا اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد، کیا مطلب؟ بارش برسا ہمارے ارد گرد، ولا علینا، اور نہ برسا ہمارے اوپر. یہ آپ کا ادب ہے، دعا کے آداب. اللہ سے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش لے لے اپنی، روک دے، نہیں، کہا یا اللہ برسا ہمارے ارد گرد، بس ہمارے اوپر نہ برسا. اللہم علی الاکامی، اے اللہ علی الاکام، آکام اکمتن کی جمع، اے اللہ ٹیلوں پہ بارش برسا، ٹیلوں پہ. آکام کہتے ہیں مٹی کے ٹیلوں کو. وَالضِّرَابِ، یہ ضریب ان کی جمع ہے. اور بارش برسا اے اللہ پہاڑوں پہ. وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، اور
وادیوں کے اندر، نہروں کے اندر، برساتی نالوں کے اندر بارش برسائے اللہ، ومنابت الشجر، اور درختوں کے اگنے کے مقامات، وہاں پہ اللہ بارش برسا۔ قال، راوی کہتے ہیں فاقلعت، تو بارش رک گئی، وخرجنا نمشی فی الشمس، اور ہم دھوپ میں چلنے لگے۔ ادھر بھی دعا فوراً قبول ہوئی، ادھر بھی فوراً قبول ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1013 اور مسلم شریف میں ہے 897 قال شریک، اس حدیث کے راوی شریک کہتے ہیں، جن کا پورا نام ہے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، اور یہی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ کہتے ہیں فسألت انس بن مالک، میں نے باقاعدہ سوال کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اہو الرجل الاول، کیا یہ پہلے والا آدمی تھا، یہ جو دوبارہ آیا ہے دعا کے لیے، کیا پہلے والا آدمی تھا؟ قال، کہنے لگے لا ادری، میں نہیں جانتا، یعنی کہ میرے علم میں یہ بات نہیں، بھول گئے ہوں گے۔ اب آئیے اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پتہ چلا کہ خطبہ جمعہ کیسے دینا چاہیے، کھڑے ہو کر۔ نمبر 2، اس بات کا علم ہوا کہ دوران خطبہ خطیب صاحب سے گفتگو کی جا سکتی ہے، یعنی کہ عام آدمی دوران خطبہ دوسرے آدمی سے گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن خطیب صاحب سے گفتگو کر سکتا ہے، خطیب صاحب بھی کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خطبہ کے دوران بارش کی دعا کرنا یہ ثابت ہے شریعت سے، یہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اسی حدیث کے اوپر اکتفا کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، یعنی کہ انہوں نے اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ بارش کی دعا کی جائے نماز کے بغیر، جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے دعا کی ہے، جبکہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ بارش کی دعا اللہ سے کی جا سکتی ہے باقاعدہ نماز پڑھ کے، نماز استسقاء کے ساتھ، اور خطبہ جمعہ میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی۔ پھر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ میں بارش کی دعا کرنے کے لیے اور بارش رکنے کی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے درست ہیں، جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ معجزہ ہے کہ آپ نے دعا کی اور فوراً آپ کی دعا دونوں بار قبول ہوئی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور پھر وہ مسئلہ جو تفصیل سے بیان ہو چکا ہے وہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرانا، یہ دعا میں آپ کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، اور آج بھی کسی بھی ایسے آدمی کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اور وہ زندہ ہے، موجود ہے، لیکن فوت شدگان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے ان سے دعا کا مطالبہ کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ یہ چیز شرک تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام و مسائل سیکھنے کی توفیق دے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ اسی طرح ذوق و شوق سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔